قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. عالم الغیب وہی ہے غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے. یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا، اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے. نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے جو دیا وہی ہے. نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا. اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے. البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں. وہ عالم غیب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں. تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں نا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ لیکن حضور کو معراج میں جنت دکھا دی، دوزخ دکھا دی. بہرحال یہ غیب ہی میں سے ہے. البتہ کل غیب یہ جو مانے نبی کے لیے وہ کافر ہے. نبی کا علم محدود ہے، نبی کا علم حادث ہے، نبی کا علم عطائی ہے. تین باتیں مان لیجئے. باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے. دیا اللہ نے جو دیا، بتایا جو بتایا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، اور زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3. ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیے. قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن. چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی. جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد. یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گیا کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے. قرآن کے ساتھ اس کے لیے قرآن یاد کرو. رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے. اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا. وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے. تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی. راتوں کو کھڑے رہیں، قرآن کو اپنے اندر جذب کریں. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں. واقوم قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے. سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے. کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہو گیا. رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے. مذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. تبتل اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما، سب کے ساتھ رہو لیکن کسی کے ساتھ نہ رہو. بہت ہی اہم مقام ہے. انڈیویجول سمجھیے اپنے آپ کو. جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ نہیں. یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے. سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتے. رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا کارساز. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر کیجئے.
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج ہی سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے، مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آئے أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب۔ یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کہ کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہو، جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ایک ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا، لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل زمین۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، دیکھو لوگوں اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے، شاہدًا علیکم، شاہدًا علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا، یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا دین۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ، فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور سدوم کی بستیاں نہیں بچی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختیاں، السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی، وہ قیامت کوئی نہیں، آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے، السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو۔ اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی۔ اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں 2 آیتیں ہیں۔ یہ روایات میں بڑی تفاصیل آتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ 8 مہینے کے بعد آیت آئی، قیام اللیل کا حکم جو 8 مہینے کے بعد ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا ہے 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا ہے یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا ہے 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ہم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔
واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی. لہذا علم علم تحصو ہو، اللہ جانتا ہے، اس کے علم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا. یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 یہ پابندی ختم ہو گئی، جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوا ہے. وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے. عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل. اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤوا ما تیسر من، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں، جبکہ معراج واقع ہوئی. قیام 5 نمازوں کا، اس کو قائم کرو. یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل کا. رمضان کا معاملہ مستثنیٰ رکھ دیا. 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے. یہاں قیام اللیل ہے. تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جو خیر بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس. کس حال میں؟ ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس. وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ خیرن، اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا. وہ مال تو دے گا تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور استغفار کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سورۃ المدثر، اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل، وہ ہم نے پڑھ لیا. کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اور اے لحاف میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے. قم، وہاں بھی قم، یہاں بھی قم. اب کھڑے ہو جاؤ. وہاں قیام اللیل، یہاں قیام النہار کہہ لیجئے اس کو. وہ رات کا قیام تھا، یہ دن کا قیام ہے. اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا، تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے، اگرچہ آپ معراج انسانیت میں پہلے سے فائز تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے. لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلندتر روحانی طاقت کی ضرورت تھی، اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مجید کو آپ خوب کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجئے، جذب کیجئے. رتل القرآن ترتیلا، ہیمر اٹ ڈاؤن. حالانکہ کتنا قرآن اس تک نازل ہوا تھا، مطلب ریپیٹ.
جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں، تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، قرآن کو ہیمر انٹو یور ہارٹ، آپ کے دل میں، آپ کے پورے وجود میں یہ سرات کر جائے، جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا چوبہ جان در رفت جان دیگر شبد، جب جان کے اندر یہ قرآن سرایت کرتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مدثر ہے، اس میں البتہ اس کی پہلی 3 آیات بڑی اہم ہیں، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک ایک آیت کو سمجھیے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے، جب آپ پر غور و فکر کا، سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا تھا۔ آپ ایک بڑے عملی انسان تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، بچپن اسرت میں گزرا ہے، پھر لڑکپن اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس، وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے، پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھیے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے، سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں، سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رجحان پیدا کر دیا، شادی ہو گئی، تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے آپ اب اطمینان بخش صورت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے کاروبار کیا، کھل کر کاروبار کیا، لیکن اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو، ملنا جلنا اب طبیعت مائل نہیں ہے۔ بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بچار کا، تو جو آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تو کیا کرتے تھے؟ الفاظ حدیث میں آئے ہیں، حضرت عائشہ سے جو مذکور ہے، کان یتحنس فی، وہاں کچھ عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کیا کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کان تحنسہ تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہ کیا ہے، معاشرے کی حالت کیا ہے، اخلاقی زوال کی انتہا ہے، اس پر غور و فکر کہ اسی عرصے میں پھر وحی آئی، اس پر ایک اور، اس غور و فکر پر ایک تشویش، ایک بوجھ، ایک ذمہ داری کا احساس، یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ کی طبیعت میں جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا غلبہ ہو جائے، متفکر ہو جائے وہ، اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے، کہیں اور اسی طریقے سے، تو یہ جو سوچ بچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی، یا ایھا المزمل قم، اب کھڑے ہو جاؤ، یہ سوچ بچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے، اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے۔ یا ایھا المدثر قم، وہ قیام اللیل، یہ قیام النہار۔ قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ قم فانذر، خبردار کر۔ اس پر ہم بہت غور کر چکے ہیں کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم اصطلاح یہی ہے، انذار۔ سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں۔ تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں، یہاں پیدا ہوئے، چرا چگا، ختم ہو گئے، نسیہ منسیہ ہو گئے، تم حیوان نہیں ہو، کچھ اور ہو۔ عظیم ترین امانت کائنات کی، جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے، وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہے، اور اس امانت کی جواب دہی ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ ہے انذار۔ نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز انذار، انذار آخرت۔ لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے، اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے، کیا بڑا کریں گے؟ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو۔ اسی کے لیے یہی لفظ ہے، وہ نیوکلیس ہے جس سے کہ پھر سمجھیے بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں۔ اقامت الدین، دین کو قائم کرو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام زندگی پر نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے۔ مختلف اصطلاحات ہیں۔ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ تکبیر رب، وربک فکبر،
تو یہ 3 آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور، تدبر، تفکر، پھر فکر مندی، یہ بھی بتا دیا تھا ورقہ ابن نوفل نے۔ اب دیکھیے انہیں صحابی بھی سمجھا جاتا، کیوں کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے، تصدیق کی ہے انہوں نے، نبوت کی تصدیق کی ہے، ان کا یہ وہی ناموس ہے۔ جب حضرت خدیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ امزاد میرے چچا کے بیٹے، ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے، کیا تجربہ انہیں پیش آیا ہے، وہ کہا کیا تم نے دیکھا؟ آپ نے بیان کیا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی۔ تو اتنے پریشان ہوئے حضور، حیران ہوئے، اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ توقع نہیں، وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے تنبور تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے، کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ پیغام جس کے دل میں بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا، اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو۔ یہ دور ہے در حقیقت یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم۔ اب یہ جوڑے ہونے کا کانسیپٹ بھی سامنے ہو گیا، وہ قم اللیل ہے اور یہ قم فی النہار ہے۔ یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے، کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا، تو چونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، ان کا شمار جو ہے صحابہ میں نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا اہتمام کیجئے، وَالرُّجْزَ فَاجُرْ، ہر قسم کی گندگی سے، گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو، باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو، اس شرک کو اندر سے کاٹیے، اور کوئی نجاست ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجئے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور دیکھیے ایسا نہ کیجئے کہ کسی پر احسان دھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کوئی ملے۔ آدمی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس، یہ بھی کبھی دے گا۔ منن کے معنی توڑنے کے بھی ہوتے ہیں، کاٹ دینا۔ وَلَا تَمْنُنْ، دیکھو اپنی اس جد و جہد کو، اپنی اس جو بھی آپ کے ذمہ فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ذمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا، جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا۔ تستکثر، بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا، لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، صبر کے ساتھ لام آ جائے تو انتظار کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے، جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شکیل احمد سیتا پوری، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ چاہے لوگوں سے میل جول کا معاملہ ہو یا والدین سے حسن سلوک کا، چاہے غیروں سے تعلقات کا معاملہ ہو یا اپنوں سے حسن سلوک کا، بنائیں اسلامی اصولوں کو بنیاد۔ میں ہوں اعجاز لطیف۔ کیسے رہنا ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ، دنیا کو ملا یہ سلیقہ دین اسلام کے آنے کے بعد۔ جانیے وہ دینی اصول جو مومنین کو دیتے ہیں تمام انسانوں سے محبت اور انکساری کا سبق۔ حقوق انسانی، ہر منگل شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔
बतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई पाकीज़गी का जो तस्वुर पेश किया, आज पूरी दुनिया जो तस्वुर पेश कर रही उससे बहुत आगे का तस्वुर। कामयाबी और उसूल की। जब हदीस में एक चीज क्लियर हो गई, फुल स्टॉप, आपको किसी की कोई ओपिनियन की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी ने जो फरमा दिया वो हरफ आखिर। ताकि हर दौर में मुसलमानों को मिले सही दीन रब के करम से। हदीस कह रही है जायज है, जायज है, बस खत्म। आओ हदीस समझें, कल रात 9 बजे और दोबारा सुबह 6:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। The solution for humanity. كلما ناديت ياه قال يا عبدي فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں، يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ، اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے۔ اور تیسرا حصہ وہی ذرنی، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چکے، سورہ نور میں بھی دیکھ چکے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا، اکیلا۔ اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی۔ بڑی جائیدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں، قریتین عظیم، جو ایک مکہ اور ایک طائف ٹوین سٹیز تھی، اور اس کی جائیداد، اس کے باغات، پیسے بہت، اللہ نے اولاد بہت دی تھی، خود یہ اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، وحیدہ بنایا میں نے اسے، اکیلا تھا وہ، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے، شہروں کے اندر جائیداد ہے بکھری ہوئی ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ یہ بھی کسی شخص کی تمنگری اور مرفہ الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ، معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے، ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستی ہیں، سمجھے آپ، وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتلی حالت ہے۔ شہودہ، بیٹے سامنے موجود ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا، خوب تمہید کی تھی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں سے، کلا، بس اب نہیں۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا۔ وہ یہ تھا کہ ذہین بھی بہت تھا یہ شخص، اور یہ محسوس کرتا تھا کہ محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری میری جائیدادیں، میرے رشتے، میری دوستیاں، میری چودراہٹ، اس سب کا رسک میں کیسے لے لوں؟ تو یہی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو، کچھ نہ کچھ اپنی بات منوا لو، کچھ لوگوں کی مانو۔ یہ جو رفت پڑ رہی ہے، یہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، قریش جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی؟ بہت مدبر انسان تھا، ایسا نہیں تھا کہ، تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فطانت جو ہے، جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں، وہ بہت ذہین تھا اس اعتبار سے، اس دنیا کے حوالے سے۔ اور وہی شخص تھا، تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے، جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے
اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ ہم ایک کریں، ایک بات کہیں. تو اب یہ کہ کیا کہیں، اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے، اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا، معلوم ہوتا بدل گیا. یہ آیا ہے، پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے؟ کہ نہیں، میں شاعروں سے خوب واقف ہوں، جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں، شاعر نہیں، کچھ اور چیز. اچھا ہم کاہن کہہ دیں انہیں؟ نہیں نہیں، میری کاہنوں سے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، کاہن کے قول کیسا ہوتا ہے. وہ یوں مانے یہ بات کرتے ہیں، ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے، یہ کرتا ہے دو ٹوک بات. تو پھر کیا کہیں؟ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا، اس پر تو جادو چل گیا محمد کا. پھر اس نے جب تیور دیکھے تو کہا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اب یہ جو گفتگو میں جو اس کی رد و قضا ہوئی ہوگی، ضمیر نے ملامت کی، کچھ نے ضمیر کو دبایا، کچھ اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. یہاں فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے. سأرهقه صعودا، میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا. وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یسلکہ عذابا صعدا، وہ عذاب جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے. انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا، کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، تو ہلاک ہو جائے، کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا. ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو جائے، کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا. ثم نظر، پھر اس نے ذرا دیکھا، جیسے کہ کہہ رہا غور و فکر، لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے. ثم عبس وبصر، پھر ذرا وہ اپنا منہ بسورا اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا. ثم ادبر واستکبر، اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو مڑا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، محمد کا کلام جو ہے جادو ہے، جادو اثر تو ہے. ان ھذا الا قول البشر، لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام، یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہیں. سأصلیہ سقر، اب اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے. ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، موت کو نہیں آئے گی. لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو جھلس ڈالے گی. علیہا 19، اور اس پر 19 ہیں داروغہ، سرہنگ 19. یہاں تک کہ یہ یوں سمجھیے کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے، وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں، وہی انداز، وہی فلو. آگے بڑی طویل آیت آ گئی ہے، یہ بالکل سورہ مزمل کی طرح ہے. وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ پورا رکوع مشتمل ہے، وہ بعد میں نازل ہوئی ہے. تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے. لوگوں نے کہا بھائی 19 کیا، کچھ تماشا بتا لیا لوگوں نے. اچھا بھائی 19 یہ فرشتے صرف وہاں، تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. کسی نے کہا 10 کو تو میں نبٹ لوں گا، باقی کا تم بندوبست کر لینا. 19 ہی ہے نا، تو ایسی کون سی بڑی تعداد ہے. تو یہ جو استہزاء کا موضوع بنایا، اس پر یہ آیت اتری. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور یہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے، وہ انسان نہیں ہے کہ تم یہ ایک ایک آدمی 10 کو سنبھال لے گا. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی، وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے، پرکھ ہو جائے. لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے. لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا. وہ جو بھی اللہ کی طرف سے وحی پڑھ کر سنائیں گے محمد رسول اللہ، ان کا ایمان کامل ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور تاکہ نہ شک میں پڑے نہ تو وہ اہل کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان. وَلَا يَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو حق کو ماننا نہیں چاہتے. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر جو طے کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ماننا ہی نہیں. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، مسئلہ یہ کیا اللہ نے 19 کا آزاد کر کے کیا مراد ہے اس سے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے. وما هي الا ذکر للبشر، اور یہ جو آیات قرآنیہ ہیں، یہ مؤنث آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے.
یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، تذکرہ ہے۔ اب یہ 31ویں آیت تھی کہ جو اتنی لمبی تھی، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً سے شروع ہو کر یہ صاحب بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے، یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یعنی یہ سمجھیے کہ ہجرت سے متصل، جیسے وہ آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہاں سے پھر وہی آہنگ شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا، کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ۔ کیوں نہیں، قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑے، پیٹھ پھیرے جانے لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت یہ فطرت وحی کی رات چلی آ رہی تھی، 600 برس سے نزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا، وہ جس کا جنات نے تذکرہ کیا تھا، من بعد کتاب موسیٰ۔ اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے، بس اس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی۔ لیکن اب محمد رسول اللہ کی رسالت نبوت کا خورشید طلوع ہو گیا ہے، اب دن روشن ہو گیا۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ۔ ان قسموں کو ذرا یاد رکھیے گا، یہ آگے چل کر بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریکی تھی، اب رات جا رہی ہے، اور اس میں چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی، سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی، کچھ بگڑ گئی، کچھ تھی، کچھ پولیوٹڈ ہو گئی، کچھ صحیح تھی۔ اب سورج طلوع ہو گیا، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، اور اب یہ بہت بڑی باتوں میں کی ایک بات ہے، نبوت محمدی کوئی معمولی بات نہیں، رسالت محمد إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ، خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے۔ ابو بکر آگے بڑھے، ابو لہب پیچھے رہ گیا، ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا۔ حمزہ اور عمر ذرا تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، درجات ہیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے، آگے بڑھے، صدیقیت کا مقام حاصل کر لے، جو شخص چاہے ذرا اور تھوڑی دیر انتظار کر کے آئے گا، والذین تبعوہم بإحسان کے درجے میں آئے گا، سابقون الاولون کے درجے سے نکل جائے گا۔ اور پھر کیا کہ اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو میں کوئی ہمت ہی نہیں ہوگی، وہ واقعتاً مستقل طور پر کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو کچھ کہ اس نے کمایا ہے اس کے عوض رہن ہے، اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان کے کہ جو داہنے والے ہوں گے، جنہیں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، گناہگاروں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تم لوگ کیوں اس جہنم کے اندر پڑے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم تو ایسے ہی بس مذاق ہی میں لگے رہے، بال کی کھال اتارتے رہے، ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور سب سے بڑھ کر یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو اب ان کے لیے ہرگز دفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ، یہ ذکر، یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے ہیں کہ جیسے یہ گدھے ہیں جو بنک گئے ہیں، فرت من قسورہ، شیر کو دیکھا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر، تو افریقہ کا نقشہ دکھایا جاتا ہے کہ ذرا شیر کی آہٹ دیکھتے اور پھر زیبرے جس طرح بھاگتے ہیں دمڑ 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 کرتے ہوئے، ان کا پورا غول جو ہوتا ہے وہ ہے اصل میں نقل، کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کأنہم حمر، وہ زیبرے بھی گدھے ہی ہے نا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، اب یہ ان کا استہزائیہ انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو کیوں نہیں دے دیے جاتے ہمارے اعمال نامے، یا یہ کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں کتاب دے دی گئی، کھلے ہوئے صحیفوں میں ہم میں سے ہر شخص کے پاس کتاب آ جاتی۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ،
ہرگز نہیں یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں. جب آخرت کا خوف نہ رہے تو جو باتیں چاہو بناؤ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیا باس و ہر کے خواہی کون. ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخذ کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے. هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مغفرت کا مجاز بھی ہے، جس کو چاہے وہ مغفرت کر سکتا ہے. اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہ ہے سورہ مدثر. اب آگے چلیے، جوڑا آ رہا ہے سورۃ القیامہ اور پھر اس کا جوڑا ہے سورۃ الدہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یہ سورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک سورت ہے قرآن مجید کی. اس کا جو خطاب کا انداز ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے. قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ جو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی ہیں. حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ واحمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو. یہ انداز ہوتا تھا خطبہ. اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی. تحویل الخطاب، اس کے لیے بہت. پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آتے ہیں وہ انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی سٹائل ہے. پھر کچھ سٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوگی. تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب. پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت نہیں ہو سکتی. کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن. ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کون سا نفس انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا نہیں. My conscience is biting me، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کوئی شے ہے تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں تو یہ اندر کی خارش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی اور بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا، قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. اس میں دلیل کوئی نہیں ہے، اذعان ہے. ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارا دار و مدار ہے. کون شخص ہے؟ ایسا شخص کہ جس سے کبوت کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے. سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل، تمہارا ضمیر، تمہارا کانشنس. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں. الا ان نسوی بنانا، یہاں کننا محضور سمجھنا چاہیے. بلا کننا قادرین الا ان نسوی بنانا، ہم اس کی ایک ایک کوڑ کو برابر کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے، حرام خوری چھوڑنی نہیں. جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز. اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی،
در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، اچھا کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ تو جواب بھی اسی انداز میں ہے۔ فرمایا فاذا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چدھیا جائیں گی، وخسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ کلا، نہیں، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا۔ ہم اعمال نیک ہو یا بد ہو، اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب جو بعد میں جاری رہتا ہے، وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا۔ تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، وہ پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تو ادھر تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں، اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے۔ ہوتا ہے کہ انسان کوئی شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، عذرات موجود ہیں، تو معترضین کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، اب کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القیٰ معاذیرہ۔ اللہ اللہ